اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ قول ہے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ یہ وہ ٹیپو سلطان ہیں جنہوں نے اپنے دور حکومت میں اپنے دور میں اپنی داغ بٹھائی زمانے کے اوپر، حکمرانوں کے اوپر، لیکن آخر ان کو شکست ہوئی، ان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پہ بجلیاں۔ ان کو جب شہید کیا گیا تو غداری کے نتیجے میں شہید کیا گیا، اور وہ جو غدار تھا اس کا نام میر صادق ہے، کہ جس نے ٹیپو سلطان کے ساتھ غداری کی تھی۔ اور اس غداری کے عوض جو ہے نا، وہ انگریزوں نے میر صادق کو بڑی جگیریں، جائیدادیں دی، انعامات سے نوازا۔ لیکن یہ ہے کہ جس طرح ایک شہید زندہ ہے اور اس کو جو ہے اس کا اجر اللہ کی طرف سے اس کو ملتا ہے، تو جو غدار، جھوٹ فریب کرنے والا بندہ ہے اس کا بھی اجر اس کو پھر دنیا میں مل جاتا ہے۔ میر صادق ایک غدار تھا۔ جب وہ اس دنیا سے چلا گیا تو اس کے بعد جتنی بھی اس کی جائیداد تھی یا اس کے جو بھی پیچھے اولاد اس نے چھوڑی تھی، وہ جب اس کا وظیفہ لینے کے لیے عدالت میں جاتے تو عدالت کے باہر جو ایک داروغہ بیٹھا ہوتا ہے جو آواز لگاتا ہے، تو وہ آواز کیا لگاتا تھا؟ اس کی اولاد جب وظیفہ لینے جاتی تھی میر صادق کی، تو داروغہ آواز لگاتا تھا کہ میر صادق غدار کی اولاد حاضر ہو، یعنی کہ میر صادق کی جو اولاد تھی ان کو میر صادق کا وظیفہ بھی وصول کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ غداری کا لفظ لگوانا پڑتا تھا۔ تو یہ کتنی بڑی شرمندگی کا باعث ہے کہ ان کا ایک جو باپ تھا یا دادا تھا یا جو بھی ان کی نسل کا وہ لگتا تھا، اس کی وجہ سے اس کی ساری نسل کو غدار قرار دیا جا رہا تھا۔ تو لعنت ہے ایسی دولت پہ، ایسی شہرت پہ کہ جس کی وجہ سے آپ کے اوپر داغ لگ جائے۔ نیکی کریں، نیکی کو پھیلائیں، اور جو بھی معاملات ہیں نا اس کو اللہ کے سپرد چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ اچھے الفاظ میں یاد کریں تو بھلائی کریں، بھلائی کو پھیلائیں، نیکی کریں، نیکی کو پھیلائیں۔ ہر وقت کسی کی ٹو میں نہ رہیں، کیونکہ دنیا اتے رکھ بندیا ایسا بین کھلون، کول ہوویں تے ہسے دنیا، ٹر جاویں تے رون۔ کاش کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ وما علینا الا البلاغ۔